بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا موضوع ہے سوشل گروپ، جسے ہم اردو زبان میں معاشرتی گروہ ہیں۔ جس وقت ہم نے جو ہے نا وہ پچھلے لیکچر میں سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کی تو ہم نے یہ کہا، بلکہ میں نے نہیں، جو عمرانیات کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمرانیات اصل میں ہے ہی معاشرتی اداروں کے مطالعے کا نام ہے، اور اسی طریقے سے ایک معاشرہ جو ہے وہ جیسے اداروں پر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتا ہے اپنی یکجہتی کے لیے، اپنی یونٹی کے لیے، اپنی پرفارمنس کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اسی طریقے سے ایک معاشرہ جو ہے نا وہ اپنی ان تمام جو ہے نا وہ ترقیاتی معاملات کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوشل گروپ پر بھی جو ہے نا وہ بیس کرتا ہے۔ اس لیے ٹالکوٹ پارسنز یہ کہتا ہوا جو ہے نا وہ سنائی دیتا ہے کہ عمرانیات اصل میں انسانی گروہوں کی ساخت اور وظائف کا باقاعدہ مطالعے کا نام ہے۔ کیا کہ انسانی گروہوں کی ساخت اور وظائف کے باضابطہ مطالعے کا نام کیا ہے؟ یعنی عمرانیات ہے، یعنی ایک معاشرے کے اندر سوشل گروپ جو ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، انہی کا مطالعہ کرنا جو ہے نا۔ ایک بڑا مشہور ماہر عمرانیات ہے جان لاک، وہ کہتا ہے کہ معاشرتی زندگی کا آغاز ہی انسانی گروہوں سے ہوا تھا۔ جیسے جب انسان نے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور جو نیچرل کلیمٹیز تھیں، یعنی قدرتی آفات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا یا ایک دوسرے پہ انحصار کرنا شروع کر دیا تھا، تو گروہ جو ہے نا وہ وجود میں آئے، اور پھر یہ گروہ ہی جو ہے نا وہ معاشرتی زندگی کا آغاز جو ہے نا وہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل اینیمل ہے، یعنی معاشرتی حیوان، اور اس کی جو شخصیت ہوتی ہے یا پرسنالٹی وہ اس کے گروہ کے مطابق تشکیل پاتی ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی زیادہ تر سرگرمیاں دوسروں کی صحبت میں یا ان کی کمپنی میں جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے آتی ہے کہ آدمی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو، وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ گپ شپ ہے۔ اس کے گروہی زندگی جو ہوتی ہے اس کی جو ہے نا وہ صرف عملی مقاصد ہی نہیں اس کے جو ہے نا حقوق میں جو ہے نا وہ پیدا ہوتے کہ جی عملی مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ گروہی زندگی جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ گروہی زندگی یعنی سوشل گروپ لائف کی جو ضرورت ہے، ایگزسٹنس ہے، وہ سائیکالوجیکل جو نیڈز ہیں، انسان کی نفسیاتی ضرورت، اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے کووڈ-19 میں ہی دیکھا، لوگوں کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی یا کوارنٹین کیا گیا 14 دن کے لیے، تو کس قدر مشکل تھی زندگی۔ لوگ جو ہے نا نفسیاتی جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے تھے ذہنی طور پر۔ وہ ایک ایسے لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کی شفقت سے، محبت سے، ایک دوسرے کی ہمدردی سے، ایک دوسرے کے تعاون سے جو ہے نا وہ دور چلے گئے یا ہٹ گئے۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی دکھائی دیا کہ ان کو کوارنٹین کرنے کے لیے جس قسم کا بیہیویئر ماحول جو ہے نا وہ بنایا گیا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ جی وہ جو ہے نا وہ معاشرے سے ان کا جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ آج انسانی زندگی میں ہم اگر کسی کو کوئی کسی جرم پر سنگین سزا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو جو ہے نا وہ قید تنہائی جو ہے نا وہ دی جائے، اور آج کل کسی کو 30 دن قید تنہائی یعنی اسے اس کی سوشل لائف سے دور رکھنا جو ہے نا وہ ایک ظالمانہ
قدم جو ہے نا وہ گروہ اصل میں معاشرتی زندگی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. وداؤٹ گروپ وی کین ناٹ فارمیٹ اے سوشل لائف. گروہ کے ذریعے سے ہم معاشرتی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. خاندان سے لے کر ریاست تک یہ سارا کچھ جس کا ہمیں اسٹرکچر یا وجود جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ گروہ ہی سے ممکن ہے. اور یہ گروہی زندگی انفرادی زندگی کی بقا یعنی انفرادی زندگی کے قائم رکھنے میں جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. یہاں میں جو ہے نا وہ کچھ اگر آپ کو اس کا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ سمجھ میں آ گیا تو میں نے کچھ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن ایک دو اسکالرس کی جو ہے نا وہ ڈالی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں گے. جے ڈبلیو وینڈر زینڈن کہتا ہے کہ a group consists of two or more people who share a feeling of unity and who are bound together in relatively stable patterns of social interaction. رچرڈ ٹی شیفر کہتا ہے کہ a group is a group of any number of people with similar norms, values, and expectations who regularly and consciously interact. اور جو ہے وہ پرسل کہتا ہے کہ groups are collection of people who know each other and interact on the basis of common expectations. تو بچوں آپ اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جو انہی کی ڈیفینیشن کے جو ہے نا وہ in the light of the definitions I have written in this lecture میں یہ اس کا اسٹرکچرل ایلیمنٹس آف سوشل گروپ بھی جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. ان تینوں کی جو ڈیفینیشنس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ گروپ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کم از کم 2 لوگ اور زیادہ کی کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے. کم از کم 2 لوگ اور ان کے درمیان میوچول انٹریکشن ہو یعنی وہ محو ہوں تفاعل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اور کوہیسو ریلیشن شپ یعنی ایسے ان کا جو ہے نا وہ تعلق قائم ہو جس میں ان کی ضروریات ان کی توقعات ان کے مقاصد جو ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ سیمنس جو ہے نا وہ موجود ہو. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ گروہ کو جو ہے نا وہ تشکیل دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ امپورٹنٹ سوشل گروپس ہیں جیسے پرائمری گروپ ہے سیکنڈری گروپ ہے ان گروپ اور آؤٹ گروپ ہے فارمل اور انفارمل گروپ ہے ریفرنس گروپ ہے لوکیلٹی گروپ ہے اینٹی سوشل گروپ ہے ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل گروپ ہے. تو یہ میں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو جو ہے نا وہ ان میں پہلا ہے پرائمری گروپ جسے ہم اردو زبان میں بنیادی گروپ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں. اور جیسے کہ اس کے نام سے ہی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنس اگر کسی گروپ کی ہے یا کوئی گروپ کوئی اہمیت رکھتا ہے تو وہ پرائمری یعنی بنیادی گروپ ہے کیونکہ افراد معاشرہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے نا وہ اسی گروپ کے اندر جو ہے نا وہ گزارتے ہیں. سمجھ آئیے. اور ایک انسان کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا جو ہے نا وہ گروپ جو ہے نا وہ کون سا ہوتا ہے وہ بنیادی گروپ ہوتا ہے. اس کے بارے میں سی ایچ کولے نے ایک جو ہے نا وہ گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ a primary group involves 2 or more people who enjoy a direct, intimate, cohesive relationship with each other. کم سے کم
دو افراد کا وہ یعنی گروہ جو آپس میں میچولی جو ہے نا وہ محو تفاعل رہتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے اور ان کے مفادات میں یکسانیت جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے۔ ان کی خوبیاں جو ہیں وہ اس طرح ہو سکتی ہیں کہ بنیادی گروہ عموماً چند افراد پر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا گروہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ان میں قربت یعنی ریلیشن شپ یا ان کا تعلق جو ہے وہ دوسرے گروہوں کی جو ہے نا وہ نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جو خاندان ہیں یا آپ کے جو دوست ہیں، یہ گروہ جو ہے نا وہ کون سا گروہ کہلا سکتا ہے یا کہلاتا ہے، یہ جو ہے نا وہ پرائمری گروپ ہے جسے آپ بنیادی گروہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کا زمانہ جو ہے وہ طویل، اور ان کے تعلقات میں جو ہے جذباتی وابستگی جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت، افراد ہوتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور ان کے تعلق جو ہے نا وہ روز بروز مضبوط ہوتے ہیں، اور اشارے کنایوں سے بھی اپنی گفتگو جو ہے نا وہ ان کے درمیان، کیونکہ یہ قریب ہوتے ہیں، جذباتی تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان بے تکلفی جو ہے وہ زندگی میں موجود ہوتی ہے، ان کی سرگرمیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے مسائل بھی یکساں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ بنیادی ارکان زیادہ تر وقت جو ہے نا بنیادی گروہ کے ارکان زیادہ تر وقت جو ہے نا وہ اکٹھے جو ہے نا وہ گزارتے ہیں، اور بنیادی گروہ میں ہمدردی یعنی سمپتھی ایک دوسرے کے لیے، کوآپریشن ایک دوسرے کے لیے، فیلنگز ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ یگانگت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا ہے سیکنڈری گروپ۔ سیکنڈری گروپ جو ہے نا وہ جیسے کہ جو ہے نا وہ آپ کو یعنی خاندان اور دوست جو ہیں وہ کیا آپ کا پرائمری گروپ ہے، یہ معاشرتی تعلقات اور اہمیت کے حوالے سے دوسرے درجے کا گروپ ہے، اس کو ہم سیکنڈری گروپ یا ثانوی گروپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر تعلقات میں اور جذبات و احساسات میں وہ شدت یا انٹینسٹیوٹی نہیں پائی جاتی جو پرائمری گروپ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے۔ یہ اس کے بارے میں کولے کہتا ہے کہ a secondary group entails two or more people who are involved in an impersonal relationship and have come together for a specific practical purpose، یعنی غیر شخصی تعلقات پر قائم دو یا زائد افراد کا وہ گروہ جو مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، ثانوی گروپ جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی کریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ تعداد میں جو ہے وہ پرائمری گروپ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی درجنوں کے حوالے سے اس سے بھی زیادہ۔ ظاہر ہے اگر بہت زیادہ ہیں تو ان کے اندر تعلقات کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی، اور پرائمری گروپ کے مقابلے میں ان کے درمیان رابطہ اور کمی، رابطہ جو ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ کمی ہوتی، یعنی جس طرح بنیادی یا پرائمری گروہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، اور یہ محدود وقت کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتے ہیں یا ان کی انٹریکشن ہوتی۔ اس میں تعلقات کے اندر یا انٹریکشن کے اندر کسی شخص کی پوری پرسنالٹی انوالو نہیں ہوتی، بلکہ اتنی ہی انوالو ہوتی ہے
یا پرسنالٹی کا وہ حصہ اس میں انوالو ہوتا ہے جس کی اس گروہ میں رہتے ہوئے اس کو ایکسپوز کرنے کی یا اس کو انوالو کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ گروہ مخصوص مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں اور پھر سیکنڈری گروپ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ثانوی یا سیکنڈری گروہ عموماً ایک کام یا مقصد کے لیے لوگوں کو تشکیل دیتے ہیں، جیسے پروفیسرز کی ایک ایسوسیشن ہے، یا طلبہ یونین ہے، یا لیبر یونین ہے، یا تاجر یونین ہے۔ یہ اپنے مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور اپنا کام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، اور اتنا ہی اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں جتنا جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ان کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہوتی جو بنیادی گروہ میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اور یہ ان کا اکٹھا ہونا جو ہے نا وہ خاص قواعد و ضوابط کے تحت جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ٹیچرز یونین ہے، اس کے اندر یا اس کے ممبرز جو ہے نا وہ اکٹھے ہوں گے اسی صورت میں جب وہ اس یونین کے یا وہ اس تنظیم یا آرگنائزیشن کے بنائے ہوئے اصول و قوانین پر جو ہے نا وہ عمل کریں گے، اور ان کا آپس میں جو ہے نا وہ تعلق جو ہے وہ محدود مدت کے لیے جو ہے نا وہ ہوگا، اور کیونکہ ان کا اپنا ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے، اور صرف ارکان سے تعلق جو ہے نا وہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ جد و جہد جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ بچوں، ایک گروپ جو ہے اس کو ہم قسم کو یا کائنڈ آف گروپ جو ہے وہ ان گروپ یا آؤٹ گروپ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ہر گروہ کی مخصوص جو ہے نا وہ حدود یا لمٹس جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، لمیٹیشنز نہ ہو، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ایک کون سا شخص کون سے گروپ کا رکن ہے اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام گروہ اپنی حدود کا تعین رکھتے ہیں، مخصوص تفاعل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ ان حدود کا اظہار گروہ کے ارکان پر ہم وی اور دے سے کرتے ہیں۔ داخلی گروہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا گروہ جس کے متعلق لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا گروہ جس سے فرد تعلق رکھتا ہے اور اس سے پہچان کرواتا ہے کسی خصوصیت کی بنیاد پر۔ اور آؤٹ گروپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا گروہ جس کے متعلق لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس سے تعلق نہیں رکھتے، ایسا متبادل گروہ جس سے فرد تعلق رکھتا ہے نہ پہچان کا اہمیت والا۔ داخلی گروہ کے متعلق اپنائیت کا اظہار، داخلی گروہ میں جس وقت تعلق ہوتا ہے تو اس میں اپنائیت کا اظہار پایا جاتا ہے، جبکہ جو خارجی گروہ ہوتا ہے اس میں بیزاری اور نفرت جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا خاندان ہمارا جو ہے نا وہ بنیادی گروہ بھی ہے اور ہمارا داخلی گروہ بھی ہے، ان گروپ بھی ہے، لیکن کوئی دوسرا خاندان جو ہے وہ ہمارا خارجی گروہ یا آؤٹ گروپ ہے، اس لیے ہمیں جو جذباتی وابستگی اپنے گروہ کے ساتھ ہے وہ آؤٹ گروپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ داخلی گروہ کا فرد خود رکن ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ خارجی گروہ کا انسان جو ہے نا وہ رکن جو ہے وہ ممبر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کا اپنائیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خارجی گروہ کے حوالے سے ہم اپنی خوبیوں، ان کی صفات کی بات کرتے رہتے ہیں، جیسے میرا خاندان یہ، میرا پیپل یہ، میرا ادارہ یہ، میرا شہر یہ، میرا ملک یہ، وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بڑی اعلیٰ
नस्ल के हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो आउट ग्रुप है उसके लिए हम ऐसा जो है वो नहीं करते। दाखिली ग्रोह के अकायद, रवायात और रस्म व रवाज से वाकफियत की बुनियाद पर उनसियत पाई जाती है। इसके मतलब फ़ख्र और पसंदीदगी का इजहार किया जाता है और इससे जो है ना वो ग्रोह मुस्तहकम होता है। उनके अंदर जो है वो इशार कुर्बानी का जज्बा जो है ना वो मौजूद होता है, जबकि खारजी ग्रोह के अकायद, रवायात और रस्म व रवाज वगैरह का मजाक उड़ाया जाता है। इसके अलावा फार्मल और इनफॉर्मल जो है ना वो ग्रुप है, ये जदीद दौर में आबादी में क्योंकि रोज़ अफसों इजाफा हो रहा और इसी वजह से जो है ना वो फार्मल ग्रुप्स और जो है ना वो इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है ना वो वजूद में जो है ना वो आए, क्योंकि मखसूस हालात में मखसूस मकासद के हसूल के लिए रस्मी ग्रुप बेहतरीन साबित होता है। पहले ज़मानों में आबादी कम थी, ज़्यादातर आबादी देही मुआशर थी, जो है ना वो मुआशरों की सूरत में अलग थलग अंदाज में, और मुआशरती ज़िंदगी की ज़्यादातर ज़रूरियात गैर रस्मी अंदाज में बुनियादी ग्रोह यानी गैर रस्मी ग्रोहों में पूरी हो जाते थे। साथ खसूसियत के हवाले से रस्मी और गैर रस्मी ग्रोह ज़्यादातर एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, इसलिए सोशियोलॉजिस्ट ने अमूमन रस्मी ग्रोह की तारीफ़ और वजाहत की है और गैर रस्मी ग्रोह को इन्हीं के हवाले से ज़ेर बहस लाया गया है। जैसे रॉबर्टसन कहता है, रस्मी ग्रोह बड़ा सानवी ग्रोह होता है जो किसी मकसद के हसूल के लिए शौरी कोशिश के लिए वजूद में लाया जाता है। फॉर्मल ग्रुप्स आर लार्जर सेकेंडरी ग्रुप्स। जो फॉर्मल ग्रुप्स के हैं ये सेकेंडरी ग्रुप की एक बड़ी जो है ना वो किस्म है, दैट आर डिलिबरेटली एंड रैशनली डिज़ाइंड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। हम इन्हें जो है ना वो ख़ास मकासद के हासिल करने के लिए जो है ना वो इनको जो है ना वो कायम करते हैं। समझ आई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर हम देखते हैं कि इनकी खूबियाँ जो है ना वो क्या हैं। रस्मी ग्रोह में नज़म व ज़ब्त गालिब अंदाज में पाया जाता है, साख्त बाकायदा तंजीमी अंदाज में होती है, अरकान अपनी हैसियत फ़राइज़ से बाखबर होते हैं। लेकिन गैर रस्मी ग्रोह में अमूमन नज़म व ज़ब्त ढीला ढाला रवायती रवायजी होता है और मनसब व कार मनसब का तयन शदीद तौर पर नहीं होता। रस्मी ग्रोह में क़ैद व ज़ाबत मुकर्रर शुदा होता है। इसी तरह रस्मी ग्रोह किसी ख़ास और मुतय्यन मकसद के हसूल के लिए वजूद में आता है। रस्मी ग्रोह के अरकान के बाहमी तल्लुकात मखसूस अंदाज में सूलो कवायद के तहत होता है, जो जिनमें हिफ्ज़ मरातब यानी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है और मुख्तलिफ दर्जा मुकर्रर होता है। गैर रस्मी ग्रोह में ऐसा नहीं होता, लेकिन तफ़ाउल कम गहरा आर्जी नौयत का होता है। रस्मी ग्रोह बल्दियाती माशरे में बड़े और इज्तिमाई मकासद के हसूल के लिए वजूद में आते हैं। रस्मी मुस्तहबात और रस्मी मामूलात की पाबंदी का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कारोबारी तंजीमें, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस फोर्स वगैरह, ये सब के सब क्या ये रस्मी ग्रोह हैं। रस्मी ग्रोह में बार कौंसिल है, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, एक्टर एसोसिएशन, स्टेट यूनियंस वगैरह सब शामिल हैं। जबकि किसी मैच के तमाशाई, किसी जलसा के शुराका, किसी वलीमा में शरीक होने वाले लोग, ये गैर रस्मी ग्रोह जो है ना वो कहलाएंगे। एक ग्रोह है, इसको हम कहेंगे रेफरेंस ग्रुप। इसे हम रजूई ग्रुप ग्रोह कहते हैं या हवालियाती ग्रोह कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है रेफरेंस ग्रुप की, ये सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में जो है ना वो जो है वो मुतारफ़ कराई थी। वो कहता है कि
سوشیالوجسٹ اس اصطلاح کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی ایسے گروہ کے متعلق بات کرنی ہو جسے افراد اپنے رویے یا معیار کی جانچ کے حوالے کے لیے حوالہ کے طور پر استعمال کریں. فار ایگزامپل آپ جو ہے نا وہ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, کوئی گفتگو کر رہے ہیں, کوئی پیپر لکھ رہے ہیں, اور آپ نے کسی معاشرے میں کسی کو کے معیار کو جانچنے کے حوالے سے کسی گروہ کو بطور حوالہ جو ہے نا وہ پیش کرنا ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ریفرنس گروپ ہے. رابرٹسن نے اس کی جو ہے نا وہ تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ حوالیاتی گروہ وہ گروہ ہوتا ہے جب افراد اپنے اور اپنے رویے کی جانچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. یعنی جب ایک گروہ اپنے رویے کی پڑتال کر رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے, تو پھر کمپیریٹیولی اس کا حوالہ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اس طرح حوالیاتی گروہ کے جو ہے نا وہ یہ معیار متعین کرنا جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے کردار کو درست کرنے میں جو ہے نا وہ مدد ملتی ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ رویے جو ہے نا وہ تبدیل بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. پھر ایک جو ہے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں لوکیلٹی گروپ. لوکیلٹی گروپ جس کو ہم مقامی گروپ کہتے ہیں, لوکل سے. جیسے مقامی گروہ جو ہے وہ چاند گھرانے ارد گرد کا, اور وہ گھرانے ان کا پس منظر نسلی آباء و اجداد ایک ہوں, اور وہ قابل ذکر طویل عرصے سے خاص علاقے میں رہائش پذیر. پھر جو ہے نا وہ ان کی آپس میں تعلق اور جذبات جو ہے نا وہ گہرے ہوتے ہیں. ان کے انٹریکشن میں یا تفاعل میں بے تکلفی ہوتی ہے, اور ان کی اپنی ایک خاص جو ہے نا وہ ثقافت ان کی اپنی, اور ان کا اپنا جو ہے نا وہ خاص رسم و رواج اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ. روکیں ذرا ایک منٹ.